بہت شکریہ. اور میں نے علی صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو طریقہ کار ہے اور یہ جس طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے یہ پروفیشنل طریقہ ہے. یہ پروفیشنل طریقہ ہے اور پروفیشنل طریقے سے ہی بات کی جاتی ہے, نہ کہ جلد سے جلوس کر کے اور اس میں آپ تو ریزالو نہیں ہوتا نا مسئلہ اس طرح. مطلب آپ کیا کہہ سکتے ہیں, گالی گلوچ اور ٹھیک ہے. تو ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہے. تو جب آپ لوگوں کا یہ مجھے میسج ملا تو میں نے اسی وقت اوکے کیا کہ جی ٹھیک ہے. بحیثیت اسکواڈ کا میں منتخب نمائندہ آپ لوگوں نے کیونکہ منتخب کیا ہے, اور یہ میری ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہے کہ میں بات سنوں گا بھی اور اس پر بات غور بھی کروں گا, اور جہاں تک میں کر سکتا ہوں کروں گا. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ٹیکنیکلی ہمیں پتہ نہیں چلتی کہ جی ٹیکنیکلی کیا چیز ہے, کہاں پہ ایشو ہے, کہاں پہ ہم نے اس چیزوں کو ریزالو کرنا ہے, کہاں سے یہ چیز ہم نے آگے لے کر جانی ہے. تو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں ہر ڈپارٹمنٹ, یہ صرف ہیلتھ میں بلکہ ہر ڈپارٹمنٹ پہ میرا فوکس رہا ہے, اور میں ہر ڈپارٹمنٹ کے پیچھے گیا ہوں. ہر ڈپارٹمنٹ کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایشوز تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. ہاسپٹل کا بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر 5 سال وہ تھے اور 2 سال یہ ہے, تو نان اسٹاپ میں نے ہاسپٹل کے وزٹس کیے ہیں, اور وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کو یہی کہا ہے کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, مجھے یہ چاہیے کہ میرے جو کوہارٹ کے لوگ ہیں ان کو بہتر سے بہتر فیسلٹیز ملے. یہ دونوں ایم ایس صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, ڈی ایچ او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہماری طرف سے یہ انسٹرکشن تھی کہ جی آپ لوگ جو صحت کی سہولیات ہیں وہ لوگوں کو تک پہنچائے. سروسز جو ہیں وہ ڈلیوری, میں یہاں پہ سلیم الطاف بھائی بیس کی شکر گزار ہوں کہ میں اکثر ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہم سوشل سیکٹر کے جو لوگ ہیں وہ جہاں پہ ہماری کمزوری ہوتی ہے, اور جو کمزوری اس کو ہم پھر اسٹرینتھ میں اپنی اسٹرینتھ بنا کے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو باقی سیکٹرز میں وہ ابھی آج ہماری پوری ڈسکشن ہوئی اور لیاقت ہاسپٹل پہ کام شروع ہے. تو یہ جب آپ کا لیاقت ہاسپٹل مکمل بن جائے گا, کیونکہ ابھی آپ کی لیاقت ہاسپٹل کی ایمرجنسی بھی ٹیمپریری ہے اور وہ شفٹ ہوئی ہے آپ کے ڈی ایچ کیو میں. تو آپ کا ہاسپٹل ابھی شروع ہے, تو جیسے یہ آپ کا ہاسپٹل مکمل ہو جائے, یہاں پر سرجیکل, یہاں پر میڈیکل, اور یہاں پہ اور فیسلٹیز بھی ہم نے لیاقت ہاسپٹل کو دی ہوئی ہے. لیکن وہ جو کمپلیٹ ہوگا, کیونکہ اس کے لیے 1 ارب 6 کروڑ روپے ہم نے صوبائی حکومت سے اس کی منظوری کی ہوئی, اور اس سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ. ان کو بھی یہ کہوں گا کہ آ کے اس کے سلیم بھائی اور ثاقب اور ان کی ٹیم کے ساتھ جوائنٹ ورک کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان چکروں میں پڑ گئے کہ یہ ہاسپٹل میں نے اس کے لیے میں نے یہ کیا ہے, دوسرا کہے کہ میں نے یہ کیا ہے. دیکھیں, میں تو منتخب نمائندہ ہوں, مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں اس میں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر میری غلطی ہوگی وہ میں غلطی مان کے یہاں پہ اس لیے موجود ہوں کہ یار کہیں پر میری کمزوری یا میری غلطی تھی کہ اس کی وجہ سے ہاسپٹل کے ایشوز ذرا لنگر آن ہو گئے مجھ سے, ورنہ کہیں اور میرے خیال میں کوارٹ میں کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہوگا جس پر میری گرفت نہیں ہوگی. لیکن یہ ہاسپٹل تھا جہاں پہ میں لگا کہ مجھے یہاں پہ کام میں نے نہیں ہوا اور کمی ہے اس میں. تو مجھے جب ثاقب کی جانب سے اور ان کی ٹیم کی جانب سے دعوت ملی تو میں نے کہا کہ میں آؤں گا ضرور, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جہاں پر آپ کی کمزوری ہوتی ہے آپ اس کو اسٹرینتھ بنا دیں. ٹھیک ہے. اور یہاں سے میں نے بھاگ دوڑ دوبارہ شروع کی, کیونکہ جب آپ کو ایک چیز بتائی جاتی ہے اور اس کے لیے پھر آپ نے ایفرٹ کرنی ہوتی ہے, ایفرٹ کی میں نے. تو میں یہ کہوں گا تمام ان آرگنائزیشن کو کہ وہ بھی آئیں, ایک پلیٹ فارم استعمال کریں, ایک پلیٹ فارم پہ آگے چلیں. اور اگر آج ایک ایشو ہم اس طریقے سے اتفاق اور اتحاد سے اس ایشو کو ہم کور کر لیتے ہیں, یہ کوہارٹ کی عوام کی جیت ہوگی پھر. ٹھیک ہے. اس کے بعد باقی اگر کہیں پر ایسے ایشو آئیں گے یا کہیں پر ہم منتخب لوگوں کی, میں یا ایم پی اے صاحب ہم کھڑے, اگر کہیں پر ہماری کمزوری نظر آئے گی ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں, ہمیں بتائیں کہ جی یہ یہاں پر یہ ایشو ہے, آپ اس کو حل کریں. انشاءاللہ ہم ریڈی ہیں, تیار ہیں. لیکن باقی آرگنائزیشن بھی اس کاز میں ایک مل جل کر سب کا ساتھ دیں. بہت
کچھ دن پہلے آپ نے ایک نوٹیفکیشن بھی جاری کیا جس کے مطابق ایم ایس صاحب کو یہ ہدایت دی گئی کہ ان کی ہدایت کے مطابق ہی ریفر ٹو پشاور کیا گیا، لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر کافی تنقید ہوئی آپ پر. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سی وائڈ یہ نہیں کہ صاف صاف کو ہونا ہے. بس جو تنظیمیں تھی ڈاکٹروں کی، میں صاف صاف دیکھو میں صاف بندہ ہوں، صاف صاف میں تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ تنظیمیں کتنی دفعہ دی ہے مطلب تنقید نہیں، وہ کام کرے، کام کچھ لوگ کام کریں، کچھ کام کریں، ان کو باتیں کریں. کام کریں اور یہ بالکل نہ کہیں کہ جی سہولیات نہیں ہے. اگر سہولیات نہیں ہے تو تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہاسپٹل چھوڑ کے چلے جائیں. تنخواہ کس بات کی لے رہے ہیں پھر؟ اس لیے پھر کام مطلب سہولیات نہیں. اور آپ میرے مطلب صرف مشینری پر بات میرے نہیں ہے. ہاسپٹل میں مطلب میرے ہاسپٹل میں آپ بیٹھی ہوئے ہیں اور یونین ہڑتال کرے تو اس کے لیے کیا لائے عمل؟ دیکھیں اگر یونین اگر ہڑتال کرے اور بے وجہ کرے تو میں اپنے کوارٹ کے لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پھر آپ لوگ اٹھیں، آپ لوگ پھر اٹھیں. یہ نہ دیکھیں کہ جی ہڑتال کیونکہ آپ کے ہاسپٹل جب بند ہوتے ہیں تو تکلیف عوام کو ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم پھر اس کے ہم زیادہ زور اس لیے پھر نہیں ڈالتے کہ پیچھے کوئی ہوتا نہیں ہے اور ہم ان کے ساتھ پھر مذاکرات پہ آ جاتے ہیں کہ جی بس خیر ہے آپ کے جو ایشوز ہیں وہ ہم حل کر دیں گے، لیکن آپ ہاسپٹلس میں اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ ادا کریں. اگر وہ ہڑتال کریں گے اور بے وجہ ہڑتال کریں گے تو پھر میں کوارٹ کے لوگوں کو پھر کہتا ہوں کہ آپ اٹھیں، پھر آئیں، پھر میں آگے ہوں گا، آپ لوگ میرے پیچھے آئیں. ہم انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کون ہڑتال کرتا ہے. میرے والنٹیئرز اگر میں نے ایک اور سجیشن بھی دی ہے، اگر کوئی ہڑتال کر دے تو کوارٹ میں اتنے والنٹیئرز ہوں گے، والنٹیئر ڈاکٹرز ہوں گے، والنٹیئر پیرامیڈکس ہوگا، والنٹیئر نرسز ہوں گی. آپ لوگ اٹھیں، پھر آئیں کہ ہم جی ہاسپٹل کو ہم سنبھالتے ہیں. جائیں باقی جو لوگ ہیں اس کو جائیں، کیونکہ بے روزگاری کوارٹ میں بہت زیادہ ہے تو ہم اور لوگوں کو بھرتی کر لیں گے، یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. سر کوارٹ میں کلینیکل سائیکالوجسٹ نہیں ہے سر، ایک ہی سائیکاٹرسٹ ہے. سامنے ہماری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن میں آج اس لیے یہ ساری چیزیں میں اندر بھی بات کی اور یہاں بھی کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایڈمنسٹریشن کے ایشوز تھے. ایڈمنسٹریشن کو بہت زیادہ ایشوز آ رہے تھے اور وہ ایشوز تھے آپ کے اسپتال کے اندر کے. ابھی ہم نے جو ابھی اناؤنس یہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی بندے کی، ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی بھی یونین ہے، اگر وہ اپنے ایک امپلائی کی وجہ سے پورے کوہاٹ کے لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا تو پھر یہ ہے کہ میں بھی پھر عوامی بندہ ہوں، پھر میری بھی تنظیم ہے. پھر یہ عوام جو ہے یہ بھی پھر ایک یونین ہے اور لوگ اب سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ پھر اٹھیں گے. پھر وہ سماجی طور پر جس طریقے سے ابھی یہ معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں تو پھر لوگ اٹھیں گے اور ان کو پیچھے جائیں گے پھر کہ آپ کی وجہ سے یہ ایشوز آ رہے ہیں. تو یہ ریفر ٹو پشاور کا مسئلہ اتنا نہیں تھا، لیکن اس کو جس طریقے سے مطلب اگر ایک حکومت کے خلاف ایک یونین ہے، یہ آج آپ اس لیے سن لیں کہ یہ چیزیں کسی نے پہلے ڈسکس ہی نہیں کی. اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا کسی حکومت کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہے اور آپ ایک چیز جو آپ ایک چھوٹا سا ایک مریض آ رہا ہے اور آپ اس کی وہاں پہ کیئر نہیں کر کے آپ اس کو پشاور ریفر کر دیتے ہو، لوگ تو ظاہری بات ہے پھر ہم سے پوچھتے ہیں اور ہم پھر جب پوچھتے ہیں کہ جی یہ تو وہ چھوٹا سا مسئلہ تھا، وجہ کیا ہوتی ہے کہ جی بس وہ جی سہولیات نہیں ہے. تو میں نے ایک ڈاکٹر سے اس دن پوچھا ہے کہ جب سہولیات نہیں ہے تو آپ اس ہاسپٹل میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ چھوڑ دیں اس ہاسپٹل کو، پھر آپ جائیں. 36 ڈاکٹر سے جب ہم نے چارج سنبھالا 156 ڈاکٹرز ہیں. جب 156 ڈاکٹرز وہ لوگوں کی اس طریقے سے خدمت نہیں دے رہے اور وہ پھر ملبہ ڈال دیتے ہیں کہ جی مشینری نہیں ہے، اکوپمنٹ نہیں ہے. یار ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی آپ اس کے لیے بھی آپ کو مشین کی ضرورت ہوگی جو آپ اسٹچ لگا رہے ہیں. کیا اتنا بھی یہ DHQ ہاسپٹل جو ہے وہ اتنا گیا گزرا ہے کہ اس میں اسٹچنگ نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں آج اس لیے ہم نے کی ہے کہ اب پراپر جو ہمارے لوگوں کی اب سپورٹ اس میں ملنا شروع ہو گئی ہے. تو ہم تو اس وجہ سے چھپ رہتے تھے، یہ بھی آج میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم اس لیے چھپ رہتے تھے کہ جب ہم کسی پر ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ ایک دم ہڑتال شروع ہو جاتی تھی. ہڑتال شروع ہو کے ہم اس وجہ سے پھر پیچھے ہٹتے تھے کہ ہمارے لوگوں کو مسئلے پیش آتے تھے کہ وہاں پہ جب ڈاکٹرز یا وہاں پہ پیرامیڈکس یا وہاں پہ ایون یہ کہ وہاں پہ جو سویپرس کی ہے وہ ان کی بھی ایک یونین ہے، وہ بھی جب کام بند کر دیتے ہیں تو ہم پتہ کرتے ہیں کہ صفائی کیوں نہیں کہ جی وہ سویپر جو ہے وہ ہڑتال پہ ہیں. اچھا کلاس 4 کی بھی یونین ہے، وہ بھی اگر آپ اس میں کسی ایک کلاس 4 کو ایک تھپڑ بھی لگا دیں اس کے بعد وہ پورے کلاس 4 جو ہے وہ ہڑتال پہ آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے کلاس 4 کو مارا ہے. یہ کوئی نہیں دیتا کہ جی ضیاء بنگش اگر وہاں گیا اور اس نے کسی بندے کو وہاں پہ تپڑ لگائے تو کس وجہ سے لگایا ہوا ہے؟ اس وجہ سے لگایا ہوگا کہ وہاں پہ میرے کسی ایک عام شہری کو کسی نے تنگ کیا ہوگا، اسی وجہ سے ضیاء کو کال آئی ہوگی اور ضیاء وہاں پہ پہنچا ہوگا اور ضیاء جب وہاں پہنچتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ ضیاء پھر وہاں پہ
ایکشن کرے. آج کے بعد اگر کوئی یونین